تمام موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے مدارس اسلامیہ۔ مدارس عربیہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، جو قرآن و سنت کے ذریعے نسل نو کی دینی، اخلاقی اور روحانی تربیت کرتے ہیں، اسلامی ثقافت کو بچاتے ہیں، دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری علمی و عملی تربیت فراہم کرتے ہیں۔ خاص طور پر جدید دور میں عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا امتزاج وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ طلبہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ خصوصاً آج کے مادہ پرستی اور خود غرضی کے دور میں مدارس عربیہ کی تعلیم نہایت ضروری ہو چکی ہے۔ اسی لیے اسی عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے درجہ چہارم کے ایک طالب علم کو آواز دیتا ہوں، محمد ارقم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں تقریر پیش کریں۔ اسلام ایک جسم ہے اور جان مدرسہ، اسلام ایک جسم ہے اور جان مدرسہ، ہم اہل دین کی ہے پہچان مدرسہ، اخیار کے نگاہوں کا تارا ہے مدرسہ، اخیار کے نگاہوں کا تارا ہے مدرسہ، اغیار کے کلیجے میں چبھتا ہے مدرسہ۔ محفوظ رکھنا اے خدا اعدائے دین سے، محفوظ رکھنا اے خدا اعدائے دین سے، نرگے میں حاسدین کے تنہا ہے مدرسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین اکرام، میری اس تقریر کا موضوع ہے مدارس عربیہ، بہت ہی حساس موضوع ہے۔ ہم جیسے لوگوں کی یہ بساط کہاں اس موضوع پر کچھ کہنے کی جسارت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کے بغیر کسی اسلامی معاشرہ کی بقا اور اس کے قیام کا تصور ناممکن ہے۔ قرآن و سنت اسلامی تعلیمات کا منبع ہے، یہی وہ قرآن و حدیث جس سرزمین پر، جس چہار دیواری میں، جس جھوپڑی میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، اور جہاں علوم نبویہ کے حاصل کرنے والوں کی روحانی تربیت ہوتی ہے، اسی کو مدارس اور مکاتب کہا جاتا ہے۔ مدارس وہ اسلامی قلعے ہیں جس سے اسلام کی شان و شوکت معلوم ہوتی ہے۔ مدارس ہی سے بڑے بڑے حفاظ، قراء، علماء، محدثین نکلتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے علوم معرف سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں ایک درسگاہ قائم کی، جس میں کلمہ پڑھنے والوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کی جاتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ بھیج کر کے بنی دکر کے ایک وسیع مکان میں بہترین مدرسے کی افتتاح کیا، جو ہجرت کے بعد اصحاب الصفہ کی صورت میں پھلا پھولا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ مدارس کا جال پوری دنیا میں پھیل گیا۔ دینی مدارس جہاں اسلام کے قلعے ہیں، ہدایت کی سرچش میں دین کی پناہ گاہ ہے، دین کے بقا کا ذریعہ ہے اور اشاعت دین کا بہت بڑا وسیلہ ہے، وہیں پر یہ مدارس امت کی غریبوں کی کفالت کا سبب بھی ہے۔ یہی وہ مدارس ہے جس نے اپنے وطن سے نکلنے والے بے شمار انسانوں کو کفر و شرک سے نکال کر ایمان و یقین کی راہ پر کھڑا کر دیا۔ اسلام ایک جسم ہے اور یہ مدرسہ ہے تیرا میں گدا نہیں ساکی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں گدا نہیں ساکی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ محترم حضرات، اگر ان دینی مدارس کا معاشرتی خدمات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مدارس نے ملت کو کیا کچھ نہیں دیا۔ مدارس کے پڑھنے والے قوم کی ارمان پر رہنمائی کی ہے۔ آج کے دور میں وقت پراپرٹیوں کا معاملہ ہو یا SIR کا، ہر جگہ مدارس کے طلبہ اور علماء آگے آگے رہے۔ اسلام ایک جسم ہے اور جان مدرسہ، اسلام ایک جسم ہے اور جان مدرسہ، ہم اہل دین کی ہے پہچان مدرسہ۔ لیکن آج بہت سارے لوگوں کو مدارس مکاتب کے نام سے ایک خاص ترکچڑ پیدا ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کو شاید معلوم نہیں کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے سبھی مذاہب کے لوگ مدارس ہی میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ راجہ رام موہن نے مدرسے سے فضیلت کا پورا کورس مکمل کیا تھا۔ ہمارے ابتدائی زمانے کے جتنے ہیرو اور لیڈر گزرے ہیں وہ سب کے سب مدرسے کی تعلیم یافتہ ہے۔
مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج انہیں مدارس پر سب سے زیادہ خطرہ آ پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان مدارس کو تمام شر و فتن سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ